अथॉरिटी मीन्स यहाँ पे हर एक को एक एब्सोल्यूट कंट्रोल का ऑब्सेशन है पाकिस्तान में। अगर वो चीफ जस्टिस हैं तो वो चाहते हैं सारी पाकिस्तान उनके मुताबिक चले, आर्मी चीफ चाहते हैं सारी पार्लियामेंट उनके मुताबिक चले, जो प्राइम मिनिस्टर बनता है वो कहता है हर कोई मेरी मर्जी के मुताबिक चले। सो वी आर कंट्रोल ऑब्सेस्ड सोसाइटी। पाकिस्तान का देखें तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ बीइंग कि हमें और रेगुलेशन चाहिए या बुरी रेगुलेशन है, वी आर ओवर रेगुलेटेड। मैंने की पाइट की स्लज रिपोर्ट पढ़ रहा था, 122 अथॉरिटीज़ हैं जो रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ है। आपका 39% हमारा जीडीपी का वो बनता है कॉस्ट ऑफ रेगुलेशन, और गवर्नमेंट फुटप्रिंट देखें तो इट्स लाइक 65% ऑफ जीडीपी। अब ऐसी जगह पे कैसे काम चलेगा? यहाँ जो हमारे साथी बैठे हैं, आई थिंक अगर उनको ऑफर किया जाए कि आप अपना कारोबार करना चाहेंगे कि आपको गवर्नमेंट की एक अफसर लगा दिया जाए, तो मेजॉरिटी लोग जो है प्रेफर करेंगे कि वो गवर्नमेंट के एक ऑफिसर लग जाएं। इस मुल्क के अंदर लोग कारोबार या इस किस्म का कोई प्राइवेट काम करने से बेहतर यही समझते हैं कि जी गवर्नमेंट का ऑफिसर हमें लगा दिया जाए। जो ऑब्सेशन विद अथॉरिटी आपने बोला वो अपनी जगह पे है। फिर एक बेनिफिशरीज का चेन है कि जितनी भी रेगुलेशन होती है, हम पंजाब के साथ काम कर रहे थे तो पंजाब का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाले का वो लोग थे, उन्होंने एक महकमे को मैप करना शुरू किया कि जी यहाँ पे परमिशन या एनओसी या अप्रूवल या लाइसेंस का प्रोसेस जो है उस पर क्या टाइम लगता है और क्या होता है। तो मेरी वो उनकी एक खातून थी जिन्होंने सारी मैपिंग की, तो उन्होंने आके मुझे बोला कि मुकरम साहब वहाँ पे तो हमें पता चला है कि हर डेस्क का रेट है, इस डेस्क से इस डेस्क पे जाएगा उसका इतना रेट है, वो रेट पूरा होगा तो दस्तखत होंगे, फिर वो अगले डेस्क पे जाएगा। तो वो एक बेनिफिशरीज का भी चैनल है जिसकी वजह से हम नहीं चाहते हैं कि चीज़ों में कंप्यूटराइजेशन हो। बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि हम अपनी जो लोकल एकेडेमिया है उसको नहीं सुनते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो फॉरेन एड भी है। बिकॉज जब भी हम कोई फॉरेन एड आती है हमारे पास, उसके साथ ही लिंक्ड होती है टेक्निकल असिस्टेंटशिप कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आपके पास कैपेसिटी नहीं है। तो उसकी वजह से जो हमारी लोकल थॉट इंडस्ट्री है ये इसका कोई वाली वारिस नहीं है और ना ही कोई पूछने वाला है। एक तो गवर्नमेंट की साइड से, पॉलिसी मेकर की साइड से ये एंगल है। दूसरी तरफ अगर आप एकेडेमिया को भी देखें तो जो रिफॉर्म्स हमने एजुकेशन में की है, स्पेशली हायर एजुकेशन में, तो बीइंग अ पार्ट ऑफ एकेडेमिया मुझे ये फील होता है कि हमारा एकेडेमिया भी वो डिबेट जनरेट नहीं कर रहा है जो कि हमारी मैशत से रेलेवेंट हो। हमारे प्रोफेसर, हमारा एकेडेमिया किन चीज़ों में इन्वॉल्व है कि मेरी पब्लिकेशंस हो जाएं, इर्रिस्पेक्टिव कि वो मेरी इकानमी के लिए पर्टिनेंट है या नहीं, जो इश्यूज़ हैं उनसे वाले, तो दोनों एंगल से इश्यूज़ हैं। पिछले 3 सालों से मुकर्रम साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। यही रेगुलेटर FBR जो इस सेक्टर के साथ कर रहा है, मतलब वो जुल्म से कम नहीं है। मतलब अभी रिसेंटली आपके नॉलेज में भी, आपके शो में भी बात हुई, मतलब ऐसी ऐसी टैक्सेशन अनाउंस की जाती है जिसका मतलब कोई ताल्लुक ही नहीं है। मतलब आपकी डीम इनकम, आपने एक प्लॉट अपने बच्चों के लिए, अपने घर बनाने के लिए, रहने के लिए लिया है, आपको सभी फंड्स अवेलेबल नहीं है, आपने कंस्ट्रक्शन करनी है टाइम के बाद, बट आपने उसका रेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे करना है। We'll hit the subject straight away. देखिए, मैं तो एज ए जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूँ। आई हैव बीन इन दिस प्रोफेशन नाउ फॉर 38 years। यहाँ पे जिसके नाम के साथ अथॉरिटी लगा देना, वो बस उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। सिमेंटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पाकिस्तान। मैं अभी वकार को बता रहा था कि जब पेमरा बन रही थी तो उस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट थी, तो सेठी साहब थे और शफकत महमूद। इनको मैंने उस वक्त भी कहा था इसके नाम के साथ अथॉरिटी ना लगाएं, बिकॉज पीपल टेक द वर्ड टू लिटरली। और पूरी वही हम देख रहे हैं जो पेमरा हरकतें करती है, बिकॉज अथॉरिटी मीन्स यहाँ पे हर एक को एक एब्सोल्यूट कंट्रोल का ऑब्सेशन है पाकिस्तान में। अगर वो चीफ जस्टिस हैं तो वो चाहते हैं सारी पाकिस्तान उनके मुताबिक चले, आर्मी चीफ चाहते हैं सारी पार्लियामेंट उनके मुताबिक चले, जो प्राइम मिनिस्टर बनता है वो कहता है हर कोई मेरी मर्जी के मुताबिक चले। सो वी आर कंट्रोल ऑब्सेस्ड सोसाइटी। हमारा कोई सोशल स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब पाकिस्तान का देखें तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ बीइंग कि हमें और रेगुलेशंस चाहिए या बुरी रेगुलेशन है, वी आर ओवर रेगुलेटेड। मैंने की पाइट की स्लज रिपोर्ट पढ़ रहा था, 122 अथॉरिटीज़ हैं, 122 अथॉरिटीज़ जो रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ है। आपका 39% हमारा जीडीपी का वो बनता है कॉस्ट ऑफ रेगुलेशन,
اور گورنمنٹ فنٹ پرنٹ دیکھیں تو اٹس لائک 65% آف GDP. اب ایسی جگہ پہ کیسے کام چلے گا؟ میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا پرائیویٹائزیشن کے اوپر کہ جتنی آپ لاجک دیکھیں، چاہے BOI ہے پرائیویٹائزیشن کمیشن ہے، دے شوڈ بی انڈر ون اتھارٹی، دے شوڈ بی انڈر ون روف. وہ بھی علیحدہ بنے ہوئے ہیں، ان کی اپنے علیحدہ چیزیں ہیں. ایک زمانہ تھا کہ BOI ویزاز دیتا تھا، بزنس ویزاز دیتا تھا، وہ واپس لے کے انٹیریئر کے پاس چلا گیا. پھر کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹس کیوں نہیں ہوتی، فیسیلیٹیٹ کیوں نہیں ہوتی. ہر کسی کی ٹرف وار چل رہی ہے. سو ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر؟ ہمارے ملک میں، پوری دنیا میں ریگولیٹری اتھارٹیز دے فیسیلیٹیٹ، دے ڈیولپ دیٹ پرٹیکولر سیکٹر. ہمارے یہاں پہ دے کنٹرول دیٹ پرٹیکولر سیکٹر اینڈ دے تھنک ان کی جاب ہے کہ بیریئرز لگانے. اینڈ واٹ ڈو وی ڈو اباؤٹ اٹ؟ اور ریزلٹس ہمارے سامنے ہیں. سر آپ سے شروع کرتے ہیں، آپ بتائیں نا. FBR والوں کو تو بہت شوق ہے بیریئرز لگانے کا. جی بالکل. FBR کے اندر بھی اور FBR کے علاوہ بورڈ آف انویسٹمنٹ میں بھی آئی ورکڈ آن ڈی ریگولیشن، ایز آف ڈوئنگ بزنس. 2.5 سال میں نے کام کیا. یہاں جو ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں، آئی تھنک اگر ان کو آفر کیا جائے کہ آپ اپنا کاروبار کرنا چاہیں گے کہ آپ کو گورنمنٹ کی ایک افسر لگا دیا جائے، تو میجورٹی لوگ جو ہے پریفر کریں گے کہ وہ گورنمنٹ کے ایک آفیسر لگ جائیں. اس ملک کے اندر لوگ کاروبار یا اس قسم کا کوئی پرائیویٹ کام کرنے سے بہتر یہی سمجھتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کا آفیسر ہمیں لگا دیا جائے. جو obsession with authority آپ نے بولا وہ اپنی جگہ پہ ہے. پھر ایک بینیفیشریز کا چین ہے کہ جتنی بھی ریگولیشن ہوتی ہے، ہم پنجاب کے ساتھ کام کر رہے تھے تو پنجاب کا جو ایز آف ڈوئنگ بزنس والے وہ لوگ تھے، انہوں نے ایک محکمے کو میپ کرنا شروع کیا کہ جی یہاں پہ پرمیشن یا NOC یا اپروول یا لائسنس کا پروسیس جو ہے اس پہ کیا ٹائم لگتا ہے اور کیا ہوتا ہے. تو میری وہ ان کی ایک خاتون تھی جنہوں نے ساری میپنگ کی، تو انہوں نے آ کے مجھے بولا کہ مکرم صاحب وہاں پہ تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہر ڈیسک کا ریٹ ہے، اس ڈیسک سے اس ڈیسک پہ جائے گا اس کا اتنا ریٹ ہے، وہ ریٹ پورا ہوگا تو دستخط ہوں گے، پھر وہ اگلے ڈیسک پہ جائے گا. تو وہ ایک بینیفیشریز کا بھی چینل ہے جس کی وجہ سے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ چیزوں میں کمپیوٹرائزیشن ہو. ہاؤ ڈو یو کریٹ اے بیلنس؟ بیکاز ریگولیشنز آر نیڈیڈ. اگر آپ اسٹڈیز دیکھیں تو ان ریگولیٹڈ سیکٹرز بھی فیل ہو جاتی ہے اکانومی سے. سو یو نیڈ ریگولیشنز. یو کانٹ ہیو اے لاز افیئر کہ جو مرضی کریں. بیلنس یہاں کیوں نہیں ہے؟ جی بالکل. یہ آپ نے بہت مناسب بات کی، بہت اچھی بات کی. کچھ ایریاز ہیں ہیلتھ کے ہیں، سیفٹی کے ہیں، سیکیورٹی کے ہیں، انوائرمنٹ کے ہیں، اس میں ریگولیشن ہونی چاہیے. بٹ جو ہم پرپوز کرتے ہیں وہ یہ کہ جی آپ لک اراؤنڈ دا ورلڈ، آپ دیکھیں کہ یہی والے ایشوز جو ہیں دبئی میں کیسے ہینڈل ہو رہے ہیں، ملیشیا میں، انڈونیشیا میں، ویتنام میں. آپ لوگ موسٹ آف یو آر ینگ، بٹ ان دا 90s جب انڈیا واز اسٹک ان اے ویری سلو گروتھ موڈ، تو وہاں پہ ایک نعرہ لگا تھا اینڈ آف لائسنس راج. نرسمہا راؤ صاحب وہاں پہ موجود تھے، تو انہوں نے وہ لگایا تھا، اور اس کے بعد پھر ہزاروں ریگولیشنز انہوں نے ختم کی تھی. دیر آر ریگولیشنز جس کا کوئی پرپز نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہم نے ایک ریگولیشن جو ختم کرائی وہ یہ تھی کہ جی باہر سے اگر موبل آئل آتا ہے تو اس کا ایک محکمہ ہے، وہ اس کی پاکستان اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی، وہ اس کی اپروول دیتا ہے کلیئرنس کی علیحدہ سے، اور جو پیٹرولیم والے ہیں وہ علیحدہ سے اس کی اپروول دیتے ہیں، اور دونوں اپروول کے لیے ٹیسٹ کراتے ہیں. پھر ہم نے چیک کیا کہ یہ ٹیسٹ کہاں سے کراتے ہیں، تو پتہ چلا وہ ایک ہی لیبارٹری سے ایک ہی ٹیسٹ کراتے ہیں، لیکن یہ اپنا علیحدہ سیمپل ڈرا کر کے 25,000 فیس لیتے ہیں، دوسرے والے اپنا سیمپل ڈرا کر کے. تو پاکستان کے اندر یہ بھی پرابلم ہے کہ یو ہیو اوور لیپ. فیکٹریز کے اندر جو مزدور کام کر رہے ہیں ان کی سوشل سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے ہماری انٹرنیشنل کنونشن. اس کے لیے ایک پروونشل ڈپارٹمنٹ ہے جس کو سوشل سیکیورٹی کا کہتے ہیں، اور ایک فیڈرل ڈپارٹمنٹ ہے جس کو EOBI کہتے ہیں، اور دونوں جو ہیں وہی مزدوروں کے حوالے سے ڈیڈکشنز کرتے ہیں، اور دونوں کے ریٹرنز ہیں اور دونوں کی رجسٹریشنز ہیں. سو ون آف دا ایشوز دیٹ پاکستان فیسز از کہ اٹ از like 1/3 of the countries in the world which are federations. There are a lot of countries جیسے بنگلہ دیش ہے، اس میں ایک سینٹرل گورنمنٹ ہے اور لوکل گورنمنٹ ہے، کوئی پروونسز نہیں ہے. بٹ there are about 1/3 countries in the world جہاں پہ 3 لیولز ہوتے ہیں، فیڈرل، پروونشل اور لوکل. تو پاکستان از ون آف them. اس کے اندر بھی اوور لیپس آ رہے ہیں، اور جیسے مالک صاحب نے کہا
کہ ہم نان اسینشل کو تو ہمیں ریگولیٹ کرنا چاہیے, ہیلتھ, سیفٹی, سیکیورٹی اینڈ انوائرمنٹ, اس کو تو آپ کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں, فار ایگزامپل ایک پاکستان کے اندر اب رہ گئی ہے چیز جو کافی ملکوں میں پہلے ہوتی تھی, ختم ہو گئی, وہ اٹیسٹیشن ہے کہ جی جو بھی چیز ہے, کوئی ڈاکیومنٹ ہے, شناختی کارڈ ہے, اس کی فوٹو کاپی کرائیں گے, اینڈ این آفیسر ناٹ بلو دا رینک آف گریڈ 17 ول ہیو ٹو اٹیسٹ اٹ, اسٹیمپ اٹ, وغیرہ وغیرہ. حالانکہ شناختی کارڈ ڈائریکٹلی ویریفائی ہو سکتے ہیں, نادرا کی یہ اکوپمنٹ موجود ہے. سو دیر آر اے لاٹ آف نیڈلیس ریگولیشنس یا اولڈ ریگولیشنس, پریمیٹیو ریگولیشن جس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے, وچ کازز اے لاٹ آف پرابلم, جس کی وجہ سے آپ جیسے ہمارے ساتھی جو ہیں دے پریفر کہ ہم کاروبار نہیں کریں گے, ہم سرکاری افسری کر لیں گے, وہ بہتر ہے. I'll stop here. وقار یہ بتائیں یار, آپ لوگ تو یو آر ان اے یونیک پوزیشن, یو آر فنڈیڈ بائی دا گورنمنٹ اینڈ دا گورنمنٹ ڈزنٹ لسن ٹو یو. سو دیٹس این انٹرسٹنگ سچویشن دیٹ پائٹ فیسز. کبھی کبھی میں حیران بھی ہوتا ہوں کہ آپ لوگ بند کیوں نہیں ہوتے, جس طرح کی باتیں کرتے بھی ہو. یہ اتنا کیجول ایٹیٹیوڈ, ہاؤ ڈو وی چینج دیٹ ود دا گورنمنٹ, بیکاز وہ باقی تو آ جائیں گے ٹیکنیکلی, لیکن پرابلم تو ایٹیٹیوڈس کا سب سے زیادہ. بالکل سر, ابھی صبح ہمارا ایک سیشن تھا جس میں ہم یہی ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ لوکل جو تھاٹ انڈسٹری ہے اس کو کوئی بھی نہیں سن رہا. ہم لوگ پالیسی میکنگ میں ریلائی کر رہے ہیں ٹیکنیکل اسسٹنٹ شپ جو فارن سے آ جاتی ہے. ابھی خبر آ رہی ہے کہ اسٹیفن ڈرکن صاحب آ رہے ہیں ہمارے پاس, وہ ہمیں لے آؤٹ کر کے دیں گے کہ ہمارا روڈ میپ کیا ہوگا, کون سے ریفارمز کرنے ہیں. بہت انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ ہم اپنی جو لوکل اکیڈیمیا ہے اس کو نہیں سنتے ہیں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ فارن ایڈ بھی ہے. بیکاز جب بھی ہم کوئی فارن ایڈ آتی ہے ہمارے پاس, اس کے ساتھ ہی لنکڈ ہوتی ہے ٹیکنیکل اسسٹنٹ شپ کہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے, آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہماری لوکل تھاٹ انڈسٹری ہے یہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پوچھنے والا ہے. ایک تو گورنمنٹ کی سائڈ سے, پالیسی میکر کی سائڈ سے یہ اینگل ہے. دوسری طرف اگر آپ اکیڈیمیا کو بھی دیکھیں تو جو ریفارمز ہم نے ایجوکیشن میں کی ہے, اسپیشلی ہائر ایجوکیشن میں, تو بینگ اے پارٹ آف اکیڈیمیا مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ہمارا اکیڈیمیا بھی وہ ڈبیٹ جنریٹ نہیں کر رہا ہے جو کہ ہماری معیشت سے ریلیونٹ ہو. ہمارے پروفیسر, ہمارا اکیڈیمیا کن چیزوں میں انوالو ہے کہ میری پبلیکیشنز ہو جائیں, ارسپیکٹیو کہ وہ میری اکانومی کے لیے پرٹیننٹ ہے یا نہیں, جو ایشوز ہیں ان سے والے. تو دونوں اینگل سے ایشوز ہیں. ڈیفینیٹلی ہم کوشش کر رہے ہیں, پائٹ یہی کوشش کر رہا ہے کہ ہم کسی طرح سے ڈبیٹ جنریٹ کر سکیں. سیکنڈلی جو ابھی آپ نے پہلے ریز کیا کہ ہمارے پاس 122 ریگولیٹری باڈیز ہیں, جسٹ ٹو کلیریفائی یہ صرف فیڈرل لیول پہ ہیں کہ کیپٹل کے پاس 122 ہیں. ابھی جیسے مکرم صاحب نے کہا باقی 2 ٹیئرس آپ ایڈ کر لیں تو وہ ملٹیپلائی بائی 2 ہو جائے گا. تو ہیوج ریگولیٹری برڈن ہے. جو آپ نے ابھی کویشچن کیا کہ ریگولیشنز ریکوائرڈ ہیں, تو اب کیا کرنا چاہیے. ریگولیشنز بالکل سر ریکوائرڈ ہیں, بٹ ریگولیشن شوڈ بی رول بیسڈ. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ریگولیشنز رول بیسڈ نہیں ہیں. وٹ وی آر سیئنگ رول بیسڈ, اس کی میں انالوجی یوز کروں گا جو ہم صبح بھی یوز کر رہے تھے کہ کرکٹ کی, کہ آئی سی سی نے آپ کو رولز بتا دیے کہ نو بال یہ ہوگا, 6 اس طرح سے ہوگا. دے ڈیفائن دیئر رولز اینڈ لیٹ دا ٹیمز پلے. اس میں انہوں نے اپنا ایک امپائر کھڑا کر دیا ہے کہ وہ دیکھ لے جہاں پہ رول وایولیٹ ہو رہا ہے تو وہ وہاں پہ کال دے دے گا آپ کو. سیم از دا وے ود دا مارکیٹ. مارکیٹ میں بھی آپ ایک رول بیسڈ ریگولیشنز دے دیں, دین انفورس دوز ریگولیشنز تھرو مانیٹرنگ. ہمارے ہاں ایسا ہو نہیں رہا ہے. ہمارے ہاں نہ تو رول بیسڈ ریگولیشنز ہیں, اور سیکنڈلی گورنمنٹ اٹ سیلف گیم میں انوالو ہے, ایز اے ٹیم اس میں پلے کر رہی ہے. جیسا آپ نے کہا کہ 80% سے زیادہ گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ ہے, تو گورنمنٹ مارکیٹ میں بیٹھی ہوئی ہے. بیکاز آئی ورک آن مارکیٹ اینڈ ریگولیشنز, تو ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ ہماری ریگولیشنز مارکیٹ بننے نہیں دیتی. اس کی وہی رول بیسڈ نہیں ہے. آپ کے پاس ریگولیٹر جو ہے وہ اسٹل کمانڈ اینڈ کنٹرول مینٹالٹی رکھتا ہے. اس کو ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ جو ایکٹیویٹی ہے اکنامک ایکٹیویٹی اس کو کنٹرول کروں. اور سیکنڈلی اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ انوالو ہے, انفلوئنسڈ ہے. اس کی وہی مثال ہے, آئے دن ہمیں خبر ملتی ہے کہ گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ اب پرائس جو ہے وہ یہ ہوگی, روٹی جو ہے وہ ₹16 کی ملے گی. اس طرح مارکیٹ جو میکانزم ہے یہ ورک نہیں کرتے ہیں. ہمارے ریگولیٹر کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں تھوڑا سا مارکیٹ جو جیسا آپ نے کہا کہ فیسیلیٹیٹر بننا ہے اور اس مارکیٹ کو پروموٹ کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس طرف سوچنے کی ضرورت ہے. بالکل, اگر آپ مارکیٹ فورسز کھلا چھوڑ دیں تو دیٹ از اے بیسٹ آلسو نا. ایک ایسے ملک میں جہاں پہ 40% پاپولیشن آپ کی بلو دا پاورٹی لائن ہے, لٹریسی آپ کی 120% ہے, وہاں پہ اگر آپ بالکل وہ ویسٹرن کانسیپٹ لے آئیں گے وہ بھی تو تباہی ہے. لیکن
آپ کا کاروباری بندہ دیکھیے، کتنا وہ ٹھیک ہے، وہ کارٹلز نہیں بنے، مونوپلائزیشن نہیں ہو رہی. agreed sir, what we are proposing at the PITE is, we are not saying we need to deregulate, what we are saying is we need to modernize our regulatory framework. دیکھیے جو آپ بات کر رہے ہیں ریگولیشنز، اگر آپ لٹریچر پڑھیں تو وی نیڈ ریگولیشنز ڈیو ٹو 3 reasons. فرسٹ از مارکیٹ فیلئر، کہ جب آپ کی مارکیٹ جو ہے وہ ایفیشینٹلی گڈ اینڈ سروسز پرووائڈ نہیں کر رہی ہے دین یو نیڈ اچھا ریگولیشن. ایک چیز آن کریں آپ میں سے سمپلی ایک بتائیں، ایک باہر ہوتا ہے ریگولیٹری امپیکٹ اسیسمنٹ کرتے ہیں. ریگولیٹری امپیکٹ اسیسمنٹ کیا ہے کہ وہ ایک اسٹڈی کرتے ہیں کہ جی اس ریگولیشن کا امپیکٹ کیا ہے، کاروبار بہتر ہوا ہے، کم ہوا ہے، ہرڈلز بڑھے ہیں نہیں بڑھے. پاکستان میں ہوتا ہے؟ جی یہ ہم نے بی او آئی میں جب میں تھا تو ہم نے یہ کانسیپٹ لے کے آئے تھے، اور ریسنٹلی اس کے اوپر کوئی چند ایک ورک شاپس ہوئی ہیں جس میں سول سرونٹس کو ٹرین کر رہے ہیں کہ ریگولیٹری امپیکٹ اسیسمنٹ کیسے ہوتا ہے. ابھی تک اس طرح سے ٹریننگ کا یہ لیول پہ آئی ہے، ابھی تک کام شروع نہیں ہوا. اور سر جو میری پرسیپشن ہے کہ جو ایس آئی ایف سی کے بعد یہ ہونا بھی ناممکنات میں سے ایک ہے. جو آپ نے کہا بالکل انٹرنیشنل پریکٹسز یہی ہیں. اگر آپ امریکہ کی ایگزامپل لیں، وہاں پہ ایک پورا اوئرا کے نام سے آفس موجود ہے جن کا کام ہی ہے کہ وہ امپیکٹ اسیسمنٹ کرتے ہیں کسی بھی ریگولیشن کا. اگر وہ گو ہیڈ دیں دین ریگولیشن جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے، ادروائز نہیں ہوتی ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے، پرائم منسٹر ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارے پاس وہ تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں، ہم تو ادھار لے کے تنخواہیں دیتے ہیں. بٹ لک ایٹ جس بے دردی سے ہو رہا ہے، دا وے دے آر ہیونگ دیئر کیا کہتے ہیں فیفڈمز بنی ہوئی ہیں ہر منسٹری میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں. اور کچھ میٹنگز میں حصہ رہا، ایک دو باری آئی واز فلائی آن دا وال دیکھ رہا تھا، جہاں بات ہو رہی تھی انرجی منسٹری کو کمبائن کرنے کی، کہ آپ پاور کو، الیکٹرک اور آئل اور پیٹرولیم وغیرہ ان کو اکٹھا کرتے ہیں، بیکاز الٹیمیٹلی دے آر بوتھ ڈیلنگ ود دا سیم ایشوز. آپ یقین مانیں وہاں ایسے لگتا تھا موت پڑ گئی سب کو. سیکرٹریز ایسے لڑ رہے تھے جیسے اپنی کوئی خاندانی جائیداد کے لیے لڑ رہے ہیں. نوبڈی وانٹس ٹو گیو اپ اینی پاورز، دیٹ از دا ایشو. ہمارے یہاں پہ اگر ان کو جیبوں سے تنخواہیں دینے پڑے سرکار نہ کرے. احسان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، احسان صاحب کو میں ویسے جانتا ہوں، ریل اسٹیٹ کے بڑے گرو ہیں، ویسے آپ کیوں بیٹھے ہوئے؟ آپ کی تو لاٹری نکلی. ریل اسٹیٹ میں پوچھتا ہی کوئی نہیں، جو مرضی کرو تو ابھی نہیں. ہاں بتائیں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب ریل اسٹیٹ کو تو جو جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے وہ تو اسٹیپ سن والا حساب ہے اس کے ساتھ. اور میں یہ سمجھ نہیں لکی سن کہاں نہیں، مطلب آپ کس طرح اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر پرفارم کر رہا ہے؟ پچھلے 3 سالوں سے مکرم صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہی ریگولیٹر ایف بی آر جو اس سیکٹر کے ساتھ کر رہا ہے، مطلب وہ ظلم سے کم نہیں ہے. مطلب ابھی ریسنٹلی آپ کے نالج میں بھی، آپ کے شو میں بھی بات ہوئی، مطلب ایسی ٹیکسیشن اناؤنس کی جاتی ہے جس کا مطلب کوئی تعلق ہی نہیں ہے. مطلب آپ کی ڈیم انکم، آپ نے ایک پلاٹ اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر بنانے کے لیے، رہنے کے لیے لیا ہے، آپ کو سبھی فنڈز اویلیبل نہیں ہیں، آپ نے کنسٹرکشن کرنی ہے ٹائم کے بعد، بٹ آپ نے اس کا رینٹ گورنمنٹ آف پاکستان کو پے کرنا ہے. سو ہاؤ ڈو یو بلاک جو کریزی اسپیکولیٹو انویسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ سارے اتنے بچے تو نہیں ہیں نا سب کے سر، وہ سارے وہ 26 کروڑ بچے تو نہیں ہے کہ ہر انویسٹر کے 6 بچے ہیں. سر وہ سارے ماشاءاللہ ایف بی آر کی مہربانیوں کی وجہ سے سب دبئی موو ہو گئے ہیں. آپ نے بھی ڈان کی سٹوری پڑھی ہوگی کہ جو لسٹ آئی ہے $12 بلین کی پراپرٹیز پاکستانی 2nd نمبر پہ، اور صرف ریزیڈنشیل پراپرٹیز کی لسٹ آئی ہے. ابھی کمرشل کی یا بہت زیادہ لگائے ہوئے ہیں، اور وہ لگے ہوئے کس پرپز کے لیے ہیں؟ مطلب جیسے بھی سر نے کہا کہ آپ یہ جو 122 ریگولیٹرز ہیں ان میں ایف بی آر کا مطلب 50% شیئر تو ایف بی آر کے پاس ہے. آپ جی ایس ٹی لے لیں، آپ ود ہولڈنگز لے لیں، جتنی بھی ٹیکسیشنز ہیں، تو اس میں آپ کی یہاں پہ جتنی بھی ریگولیشنز ہیں وہ بیسیکلی رینٹ سیکنگ کے لیے یوز ہو رہی ہے، بتھا خوری کے لیے یوز ہو رہی ہے. پائٹ کا پتہ نہیں کوئی المیہ ہے کہ انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اسمپشن یہ ہے کہ ملک پورا کا پورا بگڑا ہوا ہے. دے بلیو آن اٹ کہ ملک میں کوئی چیز صحیح نہیں چل رہی، اور یہ مطلب یہ گوتھم سٹی بنا ہوا ہے، اور جو ہے نا بیٹ مین اور وہ دوسرا بین جو ہے نا وہ چل رہے ہیں. مطلب دس از انفارچونیٹ. مجھے کوئی 18 سال ہو گئے، ہاں مجھے 18 سال ہو گیا پائٹ کے ساتھ کانفرنسز میں آتے ہوئے. اینی ویز ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ
विदाउट रूल रेगुलेशंस हैं हमारे यहाँ पे। तो प्लीज़ हमें इनलाइट कीजिएगा कौन से ऐसे रेगुलेशन हैं जो विदाउट रूल हैं। अच्छा, अगर हम और दूसरा मैं सर के लिए तो इम्पैक्ट एनालिसिस की बात हो रही थी, तो आई हैड अ चांस टू वर्क अंडर विद अंसारी साहब। तो BOI में जब सर लीड कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर की टास्क फोर्स को, तो आई नो कि हाउ हार्ड ही वर्क। और उन्होंने वहाँ पे कुछ ऐसे इदारे थे जहाँ पे जो अननेसेसरी रेगुलेशंस थी उनको बहुत स्पीडीली और फास्टली उन्होंने ख़त्म कराया था। एंड लेट मी टेल यू सर कि एक छोटी सी चीज़ जो आपने ख़त्म कराई थी, जो रजिस्ट्रेशन के हवाले से सोशल सिक्योरिटी और EOBI की, उसके कॉन्टेक्स्ट में वी हैव थाउजेंड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन जो वॉलंटरीली आए हुए हैं। तो उसका इम्पैक्ट एनालिसिस अगर हम निकालें, अगर पाइट का भी काम करे इस पर, तो वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ में है, नो डाउट। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि जो आप पाइट का कह रहे हैं, वी आर अ थिंक टैंक। तो थिंक टैंक का काम ही ये होता है कि वो आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं और उनका पोटेंशियल सोल्यूशन या डिबेट जनरेट करता है। तो इसलिए हम हमेशा प्रॉब्लम्स जो हैं उनको फोकस करते हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि सब कुछ बिगड़ा हुआ है। सेकेंडली, आपने जो कहा रूल बेस्ड की, उसकी मैं 2 एग्जांपल दूंगा। अभी जैसे मालिक साहब ने बताया 122 रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, मैं एनालिसिस कर रहा था कि इनमें सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन सी है फेडरल लेवल पे, तो वो नादरा थी जो मेरी नज़र में है कि उनके जितने भी रूल्स हैं, रिक्वायरमेंट्स बड़ा क्लियरली आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी, प्रोसेस बड़ा क्लियरली मिल जाएगा कि ये प्रोसेस है, यहाँ से ये फॉलो होगा। बट टू माई सरप्राइज, अगर आप जाएंगे ना CNIC रिन्यूअल के लिए, वो कंप्यूटर में सारा डाटा एंटर करने के बाद एक प्रिंट लेंगे, वो कहेंगे इसको साइन करवाएं और अटेस्टेड कॉपी ऑफ ओल्ड CNIC इसके साथ अटैच करें। तो क्वेश्चन इज कि यार ये ओल्ड कॉपी आपको क्यों चाहिए, क्योंकि आपका जनरेटेड ये डॉक्यूमेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल ये है कि देखें, जो बात हो रही है ना मार्केट फैसिलिटेटर वाली रोल ऑफ रेगुलेटर, उसका मॉडल होता है कास्ट रिकवरी। वो फी वो होगी जिसमें जो रेगुलेटर है उसकी जितनी कास्ट इनकर हो रही है वो रिकवर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डिप्टी डायरेक्टर को एप्लीकेशन दे रहा हूँ, वो डायरेक्टर के पास जा रही है, DG के पास जा रही है, देन वापस आ रही है डायरेक्टर, और उन्होंने जितने मिनट्स उस फाइल पे लगाए हैं उनकी जितनी पर मिनट कास्ट बनती है वो रिकवर हो जाएगी, 200 रुपया फीस होगी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो रेगुलेटर है उसने रेवेन्यू सोर्स बनाया हुआ है फी को। अगले दिन अनाउंसमेंट हो जाती है कि अच्छा जी आइंदा से जो है वो ड्रैप अनाउंस कर देगा कि आपकी जो हॉस्पिटल की फ़ी है वो पर बेड होगी। तो वो रूल बेस्ड नहीं है। हमारा जो रेगुलेटर है वो रेवेन्यू सोर्स बना रहा है रेगुलेशंस को। जैसा मालिक साहब पहले ही कह रहे थे कि अथॉरिटी लगा देंगे, वहाँ पे फौरी आ जाएगा कि मैंने अब बिल्डिंग बनानी है, हमने कार्स लेनी है, हमने अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए हाउसिंग सोसाइटी बनानी है। गवर्नमेंट का एक और भी बड़ा मसला है। देखिए ना, कन्फ्यूजन गवर्नमेंट का हाल ये है कि अभी बनी है एक कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन है, उसको हेड कर रहा है फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब, नहीं इसहाक डार साहब, ऑनरेबल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। उनको भी ओहदे मुक जाने ने, डार साहब की हिरस नहीं मुकनी। एनीवे, अच्छा वो बन गए उसके जो कैबिनेट कमेटी ऑन स्टेट ओन एंटरप्राइजेज है उसको हेड कर रहा है फाइनेंस मिनिस्टर। एक दिन फाइनेंस मिनिस्टर डार साहब कहते हैं कि हम देख रहे हैं जी जो स्ट्रेटिजिक हैं SOEs उन पे अभी हम प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, फाइनल करेंगे। अगले दिन फाइनेंस मिनिस्टर कहता है देयर इज़ नो सच थिंग एज अ स्ट्रेटेजिक एसेट। इनके आपस ही फैसले नहीं हो सकते कि क्या क्या नहीं है। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ टर्फ वॉर्स, दिस इज़ द काइंड ऑफ एब्सोल्यूट नॉनसेंसिकल स्टाइल ऑफ गवर्नेंस दैट वी आर सीइंग इन पाकिस्तान, जहाँ पे personalized egos are more important than national interest and everything. वो जिनको फाइनेंस मिनिस्टर बनने के काबिल नहीं समझा गया उनको डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। वो भी जाते हैं, उनके ठग पूरे नहीं होते। इस तरह तो कहाँ आपकी पॉलिसी चेंजेस होनी है क्या? अच्छा जी, ये जो थोड़ी सी खुल के बात हो रही है तो हम भी खुल के बात कर लें। 32 साल से मैं सिविल सर्वेंट हूँ, ठीक है। CSA के अंदर हमें ट्रेनिंग कराई जाती है, फिर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कराई जाती है, फिर मिड करियर ट्रेनिंग होती है, सीनियर मैनेजमेंट कोर्स होता है, नेशनल मैनेजमेंट कोर्स होता है। सारी दुनिया की चीज़ें हमें पढ़ाते हैं, चीन जापान के ताल्लुकात क्या हैं, हिस्ट्री क्या है, रिलीजन क्या है। एक चीज़ जो नहीं पढ़ाई जाती है सिविल सर्वेंट्स को कि मॉडर्न रेगुलेशन कैसे होती है। मतलब इट विल बी सरप्राइज्ड कि 32 साल गुजर गए हैं लोगों के। अभी मैं जाता हूँ, मैंने ये बनाया है कि मैं नेशनल मैनेजमेंट कॉलेज में जो हर कोर्स होता है उसमें मैं रेगुलेशन के ऊपर एक मैंने मॉड्यूल बनवाया हुआ है, उसमें मैंने जाके पढ़ाना शुरू किया है। जो आपके रेगुलेटर हैं उनको दुनिया जहान की इकोनॉमिक्स, फॉरेन पॉलिसी, हिस्ट्री सब पढ़ाई जाती है। ये नहीं पढ़ाया जाता है कि मॉडर्न रेगुलेशन कैसे होती है।
ایک مجھے ایک بات ہے, I'll just add on to that. جس طرح باہر ایک ہوتا ہے ریگولیشن مینجمنٹ سسٹم کی بات ہوتی ہے which is constantly evolving with time and with needs. کیا پاکستان میں do we have a ریگولیشن مینجمنٹ سسٹم؟ جی یہ ابھی کانسیپٹ جو ہے وہ لے کے آئے ہیں اور اس میں کام ہو رہا ہے. جو ہم نے کامیابی, اب آپ نے بولا کہ جی ایوری تھنگ از رانگ. نو, ایوری تھنگ از ناٹ رانگ. آئی ٹیل یو اے سکسیس اسٹوری. جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے, امپورٹ ایکسپورٹ ہے, اس کے اوپر ویو بین ایبل ٹو ڈیولپ سم تھنگ کالڈ پاکستان سنگل ونڈو, جو کہ اس وقت ساری دنیا میں اکنالج ہو رہی ہے. اس کو ورلڈ کسٹم آرگنائزیشن نے, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن نے نہ صرف اکنالج کیا ہے بلکہ ہمیں ڈیولپ ورلڈ کی کوئریز آ رہی ہیں کہ وی وانٹ ٹو لرن فرام یو کہ یہ آپ نے کیسے بنائی. اس کا ایک امپیکٹ جو آیا ہے وہ یہ کہ 2 سال پہلے پاکستان جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی ڈیجیٹل ٹریڈ فیسیلیٹیشن سروے میں 54% کے اوپر 57% آؤٹ آف 100 پہ کھڑا تھا. ابھی جو اس کا سروے ہوا ہے تو ویو جمپ ٹو 71%. تو 1.5 سال میں ہم نے 14% جمپ کی ہے. اس کے ساتھ ہی ایک, جیسے مالک صاحب نے کہا کہ ریگولیشنز جو ایوالو ہوتی ہیں اس کا کوئی ہونا چاہیے ڈیٹا بیس. There is something called Trade Information Portal of Pakistan, TIPP.gov.pk. ویب سائٹ پہ آپ جائیں, آپ کو انٹرنیشنل ٹریڈ سے متعلق جتنی معلومات ہیں وہ وہاں سے مل جائیں گی. So this is something that can be done. اس کی اپڈیٹ کتنا؟ جی اس کے لیے کیا یہ ہم نے کہ ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ جی یہ پبلک سیکٹر کے اندر, گورنمنٹ سیکٹر کے اندر 2-3 مسائل ہیں. ایک تو یہ کہ انرشیا بہت ہے, آفیسرز ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو گیٹ آؤٹ آف دیئر کمفرٹ زون. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ فریکوینسی آپ کی چینجز کی بہت زیادہ ہے, وہاں پہ چیزیں نہیں ہو پاتی. تو پاکستان سنگل ونڈو کو ایک کمپنی کے طور پہ بنایا گیا ہے, اون سورس فنڈنگ اس کے اندر رکھوائی گئی ہے, اور اس کا جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے وہ 2 یا 3 فیڈرل سیکرٹریوں سے زیادہ ملا کے تنخواہ اس کی اکیلے بندے کی ہے. دے آر ایبل ٹو گیٹ پیپل فرام مارکیٹ. دے ہیو فکس ٹینیورز کہ یہ 3 سال کے لیے آیا ہے, 20 لاکھ روپے اس کی تنخواہ ہے, اس کے پاس یہ ساری اتھارٹیز ہیں, یہ ساری پاورز ہیں. اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ ہیز ورکڈ. سو گورنمنٹ کے جو اندر کام ہے وہاں پہ ہمیں ڈیلیوری نہیں آ رہی ہے, لیکن وی ہیو گون فار نیو ماڈلز. اور یہ ماڈل جو ہے یہ ہم نے بند کمرے میں نہیں سوچا تھا. اس کے لیے آر پیپل وینٹ آؤٹ, دے لکڈ ایٹ کہ کوریا میں سنگل ونڈو کیسے چل رہی ہے, سنگاپور میں سنگل ونڈو کیسے چل رہی ہے. تو وہاں سے جو لیسنز لرنڈ تھے اس کو لا کے ہم نے امپلیمنٹ کیا, اینڈ وی ہیو دس سکسیس اسٹوری وچ کین بی ریپلیکیٹڈ. اچھا سر, Anybody who has questions, please feel free. تاکہ آپ جی. I just have a question to the entire panel. Don't you think کہ اس panel کا title ہونا چاہیے Time to Decolonize? I'll ask you why. You've all been talking about the inertia and the resistance to modernization and everything. تو جب ہم نے inherit ہی اتنا extractive rent seeking institutional structure کیا ہے تو مکرم صاحب آپ کرواتے رہے civil servants کی training. وہ صرف اپنے CVs build کرتے ہیں so that once they retire they have good places to work in it. And you being part of the system, you know very well کہ کتنا, why is there so much demand for government services or government jobs instead of anybody not willing to basically start their own business. So everything actually boils down to the extractive rent seeking institution structure. Just a comment کہ decolonization پہ بھی مجھے لگتا ہے بات ہونی چاہیے. And sir, you being a part of media, I think آپ کو یہ مزید بات کرنی چاہیے. What makes you think the bureaucrats are not doing businesses on that side? You're part of the system, that's exactly there. And just one comment, احسن صاحب اتنا اچھا اسٹیپسن مجھے بھی بننا ہے ریئل اسٹیٹ کا. اچھا سر میں رسپونڈ کرنا اچھا آپ کو ان کی ویسے ایک بیوروکریسی کی ایک بات بتا دوں. جب یہ پچھلے دنوں, آئی تھنک دس واز ڈیورنگ عمران خان's گورنمنٹ, وہ ارشد حسین کی بھی کوئی ریفارمز آئیں, کچھ اور ریفارمز آئیں, تو آئی واز سیئنگ ون آف دا ڈاکیومنٹس, اس میں یہ ریکمینڈ ہوا کہ دیٹ واز ناٹ فرام ارشد حسین, یہ دوسری ایک ریکمنڈیشن تھی کہ گریڈ 19 آنورڈس آپ اسپیشلائز کارڈرز میں ڈال دیں بیوروکریٹس کو, تاکہ بائی دا ٹائم دے ہٹ 21-22 دے آر سبجیکٹ ایکسپرٹس. مطلب جو کلائمیٹ میں ہے وہ پھر کلائمیٹ میں ہی پروموٹ ہو رہا ہے. سب سے زیادہ امیجن کریں کس کی ریزسٹنس تھی, بیوروکریٹس کی اپنی. وہ دے وانٹ ٹو بی وہی ماسٹر آف نان, جیک آف آل ٹریڈس. وہ ایک دن یہاں نالائق فارغ ہوتا ہے, اس کو اگلے دن سیکرٹری واٹر لگا دیتے ہیں.
8 महीने बाद वहाँ तोप चलाता है, उसको वहाँ से पावर में लगाता है, लेकिन उसका CV क्या बनता है, ड्यूरिंग माई सर्विस आई हैव सर्व्ड इन दीज 5 मिनिस्ट्रीज, एंड डजंट शो कि ही इज डिस्ट्रॉयड दोज 5 मिनिस्ट्रीज, लेकिन वो होता है. इन्होंने नहीं होने दिया कि तुम सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स बना दो. अब रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ में देखें, आपने बनाया है, आप MP1 दे देते हैं उनको 8 लाख प्लस समथिंग. कौन सा बंदा जो अपनी इंडस्ट्री का एक्सपर्ट है 8-10 लाख की तनख्वाह पे आएगा गवर्नमेंट में? आएगा नहीं. व्हेन यू थ्रो पीनट यू गेट मंकीज. तो फिर करते क्या है ये? फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ में भी देखेंगे, या आपको रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट मिलेगा या रिटायर्ड जनरल मिलेगा. एंड बोथ आर नॉट सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, both are not qualified to run the, they are only qualified as a bureaucrat, you trained how not to do things. और वो जो है, जो जनरल साहब होते हैं, वो कहते हैं खड़े हो जाओ, बैठ जाओ. फॉर हिम दैट इज डिलीवरी, कि यही मैं, वो देखो जी मैं जीपा लाइन थे. हमें तो पता लग जाता है कि यहाँ कोई रिटायर्ड जनरल लग गया. अब उस महकमे में जाए ना, तो पहले तो आपकी जो गाड़ी खड़ी होती थी 200 फुट के फासले पे, वो खड़ी होगी अब 200 गज के फासले पे. फिर वहाँ पे गमले लाल रंग के हो जाएंगे, फिर 2 लाइनें लग जाएंगी, और फिर होगा जी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त काम कर रही है, बड़ा चेंज कर रहा है. दैट इज़ इट. ब्यूरोक्रेट का ज़्यादा डिफरेंट होगा, बट दैट इज़ द पॉइंट. आप मुझे बताएं ना, आप लोग इनसे डील करते हैं, असल इशू ये है, हाउ डू यू चेंज द माइंड सेट जबकि वेस्टेड इंटरेस्ट इतने स्ट्रॉन्ग है. और रेगुलेशन का भी एक प्रॉब्लम है. यहाँ पे कुछ लॉबीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, जिस तरह आपकी सीमेंट लॉबी है, आपकी टेक्सटाइल लॉबी, एप्टमा, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट माफियाज इन पाकिस्तान. एक्सपोर्टर्स हैं अपनी जगह. शुगर मिल एसोसिएशन, आई वर्कड ऑन देम, उनसे बड़ा शायद बदमाश कोई नहीं है. ये सारे भी तो हैं ना, इनको हाउ डू यू कंट्रोल दीज मॉन्स्टर्स ऑल्सो? देखिए, जो चेंज है या रिफॉर्म है किसी भी सोसाइटी में 2 तरीके हैं. एक तो वो रियल स्टेट पे मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि आजकल सारा टीवी मीडिया सारा रियल स्टेट उन्होंने खरीद लिया है. मेरा अपना भी रियल स्टेट है माफिया, सो इसलिए रियल स्टेट को मैं कुछ नहीं कह रहा. देखिए सर, चेंज आ सकती है 2 के. यहाँ तो ये है कि आप प्रोसेसेस जो हैं या अपना जो बिजनेस करने का तरीकाकार है उसको रिफॉर्म करें, थोड़ा इस्लाह करें उसमें. दूसरा ये है कि जिस तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था कि खून खराबा हो, रेवोल्यूशन हो, वो तो नहीं होगा. अब रिफॉर्म कैसे आ सकता है? 2 तरीके हैं उसके. एक ये है कि आपके पास कोई बहुत ही एक हाकम आ जाए जाबर किस्म का, जो डंडा पकड़ ले, जैसे हमारे पास एग्जांपल्स भी मौजूद है दुनिया में, वो रिफॉर्म कर ले. दूसरा ये है कि पब्लिक डिमांड करे. अभी मुकरम साहब ने इंडिया की एग्जांपल दी. 90s में क्या हुआ कि एक्चुअली जो एकेडेमिया था, दे डिमांडेड रिफॉर्म. दे पब्लिश्ड पेपर्स कि अच्छा ये हमारे इश्यूज हैं, लाइसेंस राज खत्म होना चाहिए. डिबेट जनरेट हुई, एंड देन जो यार यहाँ मसला ये, आप 4 इकोनॉमिस्ट एक कमरे में बिठा दें, वो एग्री नहीं करते आपस में. ये भी Nobody agrees. Your economists don't agree with one another. I cannot. मैंने इतनी डिस्कशंस की हैं, मैंने इतने शोज किए, यकीन माने. सेम थिंग, you guys can't agree. हम क्या करें? 2-3 चीज़ों पे हम बहुत एग्री हैं. जो अभी इन्होंने कहा, कॉलोनियल हमारे पास सिस्टम है. अगर आप पाइड का रिफॉर्म मैनिफेस्टो पढ़ें, जो नीचे अवेलेबल भी है, जिस पे हम साइन भी करवा रहे हैं, उसमें हमारा पूरा एक चैप्टर भी ये है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द 21st सेंचुरी. वो हमारी सारा नैरेटिव यही है जो आप कह रहे हैं. इस पे सारे इकोनॉमिस्ट एग्री हैं. सेकेंडली, रेगुलेशंस पे अभी तक हम ऑलमोस्ट ऑल अक्रॉस पाकिस्तान गए हैं, एवरीवन एग्रीज कि नहीं, ओवर रेगुलेटेड है, इनएफिशिएंट रेगुलेशंस हैं, हमें इस पे मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है. तो एटलीस्ट जिस पे हम एग्री हैं वो चीज़ें ले लें हमसे. पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स की और पाइड के स्पेशल इनिशिएटिव्स, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के, FBR के, पाकिस्तान सिंगल विंडो से लेकर वन स्टॉप सर्विस सेंटर इस्टेब्लिश करने तक, इनका थोड़ा बहुत पार्ट में रहा हूँ, इनको बड़े करीब से देखा है. और राइट फ्राम स्टार्टिंग फ्राम PC1 मोड टूवर्ड्स पॉलिसी ब्रीफ, 2-4 चीज़ें वो अर्ज़ करना चाहता हूँ पैनल के साथ, और उस पर जो है ना डिबेट होनी चाहिए. सबसे पहले मेरी नज़र में, क्योंकि आई हैव बीन द पार्ट ऑफ सिविल सर्विस रिफॉर्म्स, जो कि प्लानिंग कमीशन लीड कर रहा था, जब आपको बेहतर पता है कि प्लानिंग मिनिस्ट्री को रिफॉर्म्स का पोर्टफोलियो दिया गया था. तो आवर सेक्शन, दैट इज़ गवर्नेंस सेक्शन, which has been dealing with the reforms portfolio before Dr. इशरत हुसैन टास्क फोर्स ऑन सिविल सर्विस रिफॉर्म्स. तो जितना भी हमने काम किया था, फिर टास्क फोर्स के हवाले किया, और उससे आगे बिल्ड अपान हुआ. तो जब रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तो सिविल सर्विसेज में चेंज वो कैसे आएगी? जिस तरह अंसारी साहब भी फरमा रहे हैं कि नेशनल मैनेजमेंट कोर्स को भी लेक्चर दे रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की सूद बूद नहीं है सिविल सर्विसेज को. जो 19 ग्रेड में इंडक्शन या MP स्केल लेके आना, या अभी तो MP स्केल से के अलावा स्पेशल प्रोफेशनल पे स्केल भी लागू हो गए हैं, जिसमें सैलरी का कोई कदोगन नहीं है. 30 लाख तक सैलरी आप दे सकते हैं, मार्केट से आप लोग उठा सकते हैं.
اور کمپنیز ماڈل بھی ہم نے دیکھ لیے ہیں کہ ریگولیشن کرنے کے لیے کہ جی بورڈ آف ڈائریکٹرس کے موڈ پہ آپ جو ہے نا وہ کسی پبلک سیکٹر آرگنائزیشن کو انڈیپینڈنٹ بورڈ چلائے, دیٹ ول بی دا فائن انف. تو لیبارٹری آف ایکسپریمنٹس ہم کر چکے ہیں پاکستان کی اپنا اکانومی میں اور سول سروسز میں. ٹو می 3 چیزیں میں عرض کروں گا پینل کو. نمبر 1, سول سروس ریفارم سر پوسٹ انڈکشن نہیں ہوتے. جب آپ انڈکشن کر رہے ہیں تو انڈکشن کا جو کرائٹیریا ہے, ہم نے پروپوزل دیا تھا کہ جب ایگزامینیشن ہو سول سروس کا تو وہ کلسٹر بیسڈ ایگزامینیشن ہو. ٹھیک ہے جی, کلسٹرز بنا دیں جو کہ ایک کلسٹر ہو کہ مینجمنٹ سروسز کا, ایک ہو پولیس کا, ایک ہو جو 12 آکوپیشنل گروپس ہیں ان کو ڈیوائڈ کر دیں کلسٹرز میں, اور ان کی بیسک جو کوالیفیکیشن ہے, اکیڈمک کوالیفیکیشن ہے, اگر پبلک ایڈمنسٹریشن میں اس کا ہوگا اس کا ماسٹرس تو پھر جائے اس ڈائریکٹلی اس میں. تو نمبر آف اپنا جو ہے نا وہ چیزیں ہوئیں جو سبمٹ کی گئی ہیں. دین پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اس وقت, ہم نے 3-4 سال محنت کے بعد لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کا ایشو آیا. وہ کاسمیٹک سی ریفارمس جو ہے نا امپلیمنٹ ہوئی. لیٹ سپوز CSS کی ایج لیمٹ کو انکریز کر دیا گیا ہماری ریکمنڈیشن پہ, اور جو بیسک ریفارمس ریکوائرڈ تھی جو ابھی بھی ریکوائرڈ ہے کہ آپ نے انڈکشن لیول پہ کلسٹر بیس ایگزامینیشن کے تھرو, انٹری لیول پہ آپ نے, ابھی تو لیڈی لگ کے تھرو آپ کا سول سرونٹ جہاں پہ بھی فال کرے گا تھرو آؤٹ لائف وہ انفارمیشن گروپ میں ہی رہے گا. ٹھیک ہے جی, یا پولیس گروپ میں جائے گا, فرسٹ چوائس اس کی ہوگی تو اس میں اگر اس کی بیس لک ہوگی تو فرسٹ چوائس میں جائے گا, نہیں بیس لک ہوگی کہ جہاں پہ بھی فال کرے گا وہ تھرو آؤٹ کیریئر جو ہے نا وہاں پہ رہے گا. تو دیر فور تو اس کی پھر پرفارمنس بھی اسی طرح ہوگی. نمبر 1 میں انڈکشن لیول کی بات کر رہا تھا. نمبر 2 آپ کا سر یہ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے, ڈی ریگولیشن کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. اب بورڈ آف انویسٹمنٹ ہمارا ادارہ ہے, بڑا اچھا کام کر رہا ہے. انصاری صاحب نے بھی وہاں پہ سرو کیا ہے, کافی ریفارمس لے کے آئے ہیں. جسٹ ایک ایگزامپل دوں گا, ان کے مینڈیٹ میں ہے 1 اسٹاپ سروس دینا بزنس مین کو. لوکل اور انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کو تبھی آئے گی جب آپ جو ہے نا ایز آف ڈوئنگ بزنس کو جو ہے نا پروموٹ کریں گے. اب بورڈ آف انویسٹمنٹ کو سو فار کس نے روکا ہے کہ 1 اسٹاپ سروس سینٹر اس لیول پہ جو ہے نا وہ کرے کہ جی فیسیلیٹیشن اور ڈی ریگولیشن کے موڈ پہ چلے, اور جو کہ ان کا پرائم ریگولر فنکشن ہے. ان کے پاس ریسیپی یہ ہے کہ جی آپ اس 1 اسٹاپ سروس سینٹر کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہمیں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ان سے ایک پروجیکٹ موڈ میں انویسٹمنٹ دیں, ہم پھر اس کو اسٹیبلش کریں اور اس کے بعد پھر آگے پھر چلائیں گے 4 سال کے لیے, جو کہ PSDP پہ آلریڈی کانسٹرینٹس ہیں اور PSDP نان ڈیولپمنٹ سائڈ پہ فائنانس نہیں کر سکتا. تو ہمارا جو کمفرٹ زون لوگوں نے اس پہ کام کیا کہ کانسیپٹ یہ تھا کہ جو بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے جی یہ گرین فیلڈ کرے گا پروجیکٹس, جی پرائیویٹائزیشن کی مشن جو ہے یہ براؤن فیلڈ کرے گا. جی سر, یہ دونوں ایک چھتری کے نیچے کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ یہ 2 سلطنتیں کیوں بنی ہوئی ہیں؟ وائی شوڈ دیر بی 1 منسٹری جس کے 2 ڈویژنس ہوں, جن کے 2 چیف ایگزیکٹوز ہوں, ان کے اپنے KPIs ہوں اور وہ جواب دیں. یہ جو کلیم اللہ چلواتی ہے گورنمنٹ, یہ آپ لوگ چلواتے ہیں نا, کہ کس قسم کے ریفارمز آپ دے رہے ہیں؟ سمپلی اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن اور بورڈ آف انویسٹمنٹ شوڈ بی 2 سیپریٹ اینٹیز وداؤٹ اے سنگل اوور آرچنگ روف. یہ کامن سینس ہے. اور ابھی تو آپ کی بحث یہ چل رہی ہے کہ کیا اس ملک میں پلاننگ کمیشن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. ہر منسٹری کی اپنی پوری پلاننگ ڈویژن ہے, ونگ ہے, جو پوری اپنی چیزیں چارٹر کرتا ہے, پلان آؤٹ کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. وائی ڈو یہ کوئی سینٹرل کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا ملک تو نہیں ہے؟ کیوں ہمیں ایک سینٹرل پلاننگ منسٹری چاہیے؟ آئی ڈونٹ تھنک وی ایون نیڈ اے پلاننگ کمیشن. لیٹ می سبمٹ سر, لیٹ می سبمٹ. ابھی اس پہ آپ کا بھی سر اچھا, پہلی بات تو یہ جو آپ سول سرونٹ کی بات کر رہے ہیں, ہمارا 2nd سیشن آج کے دن کا ساری ہم نے یہی بحث کیا ہے اس پہ. ٹھیک ہے, تو سر ویسے پوائنٹ میں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابالش پلاننگ کمیشن, آل دو ہم ان کے ہی انڈر کام کرتے ہیں, لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ضرورت ہے اس کی. تو ہم نے ہر جگہ اتنی لیئرز بنائی ہوئی ہیں اور لوگوں کو ہم گالیاں نکالتے ہیں کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے, فلان نہیں دیتے. جینوئنلی اگر میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں, آئی ووڈنٹ وانٹ ٹو پے ٹیکسز ٹو اے گورنمنٹ جس نے اتنا میرے پہ بوجھ ڈالا ہوا ہے, ڈیڈ ووڈ کا بوجھ ڈالا ہوا آپ لوگوں نے. سر صرف ملٹی لیئرز بنایا ہوا آپ لوگوں نے. صرف ریگولیشن کا ایشو نہیں ہے یہ, دیکھیں ہو کیا رہا ہے کہ پلاننگ کمیشن جب ریفارمز ڈلیور نہیں کر پا رہی, ہم نے ایک نئی باڈی جنریٹ کر دی, بورڈ آف انویسٹمنٹ. بورڈ آف انویسٹمنٹ جب وہ ڈلیور نہیں کر پا رہی, ہم نے SIFC لے آئے. اب SIFC بھی نہیں ڈلیور کر پا رہی, ہو سکتا ہے ہم کوئی نئی ایک باڈی بنا دیں گے
تو وہ ہمارے گورننس کے بھی بڑے ایشوز ہیں اس اینگل سے بھی. اچھا اس سے پہلے ہم آگے چلیں, میں تھوڑا سا جو مکرم صاحب نے بات کی اسی پہ دینا چاہوں گا کہ ہم نے تو فائنانس منسٹر نہیں بنایا, تو ہم نے ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, کمال کے. سر ہمارے پاس بہت پیسے ہیں انسٹیٹیوٹس بنانے کے لیے اس طرح کے. السلام علیکم جی سر, تھینک یو سر, اٹس این آنر. اب میرا اصل میں 2-3-4 وضاحتیں ہیں. ایک تو میں احمد وقار صاحب سے کہوں گا کہ سر آپ نے کہا کہ ہم کوئی پالیسی وغیرہ نہیں بناتے. پائٹ جو ہے کوئی 40 سال سے ہے ایٹ لیسٹ, میرے سے پہلے وہ تو آئی ڈونٹ نو, بلکہ اب تو 50 سال ہو گئے مجھے. تو پائٹ نے کیا کیا مجھے, ایک تو نمبر 1, نمبر 2 کہ ہم پلاننگ کمیشن, دیکھیے میں سر آئی ٹیل یو, ہمارے وہ تھے نا فخر امام صاحب, ہی اسٹارٹڈ دس پروسیس of streamlining the civil service. ان کا ہوا and he had done a wonderful job. At a very junior level I was a part to that. وہاں ہوا جب وہ چلے گئے ڈاکٹر عشرت صاحب آ گئے. I'm sorry, میرے ویسے بھی بزرگ ہیں, مجھے نام نہیں لینا چاہیے. جب یہ منسٹریز میں آئے, اچھا gentlemen, any question, میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا. سر میں نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا. میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ you just have about 13 months of left in your tenure. Why are you starting it from scratch rather than doing it, carrying it forward from where Mr. Farq Mohammed? You are trying to teach me? I said, sir, I dare not. I asked you asked for questions, I raised questions. تو ہمارے یہاں یہ پرابلم ہو رہی ہے کہ کوئی چیز نہیں ہو رہی. پلاننگ کمیشن تو خیر بڑا ہی حال ہے. جب اب ہمارے یہاں پہ یہاں کے پائٹ کے وائس چیئرمین, ون ہی واز دی ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن, وائی ڈیڈ یو ڈو آل دس تھنگ. ابھی نیچے ڈاکٹر صاحب وہ ہمارے شاہد کردار صاحب بات کر رہے تھے کہ when he was finance minister of Punjab, I think in 2010 or somewhere whatever period, کہتے تھے کہ 22 ڈپارٹمنٹس اس وقت, اب کتنے 48 ڈپارٹمنٹ ہیں. تو یہ جو ہے نا ہم ہوے کھڑے کیے ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے سر کوئی کام نہیں ہوگا. ریگولیشنز یا ابھی کسی نے نادرا میں, بٹ آئی مسٹ سے ایز اے پبلک مین آئی ہیو اے ویری گڈ ایکسپیرینس فور نادرا. نادرا از ناٹ اے ریونیو جنریٹنگ money, unlike so many other departments. I don't want to name کیونکہ انرجی میں سارے میرے بچے ہی ہیں. جن طرح انہوں نے یہ کیا ہے, they are adding up buildings, وہ بنا رہے ہیں. نادرا کا جتنا کام ہے, تو بات یہ کہ ہمیں جب سر یہی پرابلم ہے نا, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, آپ تو اتنے پرانے والے دوست ہیں. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا, میں نے اس کی بات اس لیے نہیں کرنی کہ وہ ہمارے بچے ہیں, ان بچوں کو آگ کریں. آپ کو کوئی گورا بیوروکریٹ یہ کہتا نہیں ملے گا you know these guys served under me so I have to protect them. وہ کہے گا these guys are screwing up because they're screwing up. آپ بتائیں کہ یار these guys are mucking up, they need to be fixed. I will just tell you in 1 minute only. اصل میں کہنے نہیں چاہتا تھا, یہ اچھا نہیں لگتا کہ کہتے ہیں سالہ بڈھا ریٹائر ہو گیا, یہ ہو گیا, اب یہ بکواس کرتا ہے. بکواس میں نے نیچے شبر زدی نے لفظ یوز کیا ہے, ون اٹس ان پارلیمنٹری لفظ. آئی ایم سوری اف اینی بڈی, مائی اپالوجیز فار دیٹ. دیکھیے میں یو نو دیٹ I was DG oil. There were just 3 people who used to notify. میں اصل میں یوں نہیں آ رہا تھا اس لیے, who used to notify the prices. اور رات کو 12 بجے پورے یہ نوٹیفائی ہوتی تھی, 11:50 تک کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا. نمبر 1. Likewise, I was Director General Gas. I used to notify the prices. There were just 2 people only, of course, the finance minister, etc., who knew. اب آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس ہم نے بنا دیے, اتنے they are passed through, they are adding on to the cost. میں وہاں گیا ہوں, وہ 5 منزلہ نئی بلڈنگ ہے, بڑی پیاری بلڈنگ ہے. بیچارے نیچے آ کے ملتے ہیں, ریسیو کرتے ہیں, لیکن اندر پارکنگ اٹ از ہارڈلی دس ایئر اونلی پارکنگ اندر نہیں ملتی سر. وہاں پہ نیپرس میں یہ جو بڑا حال ہے, وہ تو یہاں پہ اتنے کالے گریس ہوئے ہوئے ہیں کہ جو بالکل بات ہی کسی کو ٹائم نہیں. تو دس از جب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں کریں گے, ہم زیادہ اچھا نہیں کر سکتے. تقریریں بڑی اچھی کر لیں گے, 2-4 چیزیں جو ہے نا, آج ہمارے پائٹ والے بھائی بیٹھے کہ اچھا جی میں پائٹ بند کروا دیتا ہوں. میں نے ندیم الحق کو کتنی مرتبہ کہا کہ یار یو آر اے ویری گڈ ڈیبیٹر, تقریر کرنے کے آپ بادشاہ ہو, کہ پنجابی میں اور انگریزی میں اور جرمن میں ہی ہو, کام کرو یار خدا کے واسطے. یہی پلاننگ کمیشن جو کر رہی ہے, کیا کیا پلاننگ کمیشن نے, ہمارے ڈاکٹر سمر نے کیا کیا. He had played havoc with this country, sir. Do you have any question? ابھی وہ وہاں پہ ہمارے شبر زیدی نے کہا کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, میرا ممبر آیا آپ کے لیے, سر انصاری صاحب آپ تو نہیں ہوں گے اس وقت, آپ تو مجھے, اور کہا جی میرا ممبر آیا, اس نے دیکھا سر پارلیمنٹ میں سامنے کتنے پیجروز ہیں, آپ حکم کریں میں اس کی ابھی یہ ساری گاڑی اٹھوا دوں. اور چپ کر. میں نے کہا جی آپ نے کیوں نہیں حکم کیا؟ تو سر یہ ہم ایکشن کریں گے, ورنہ بقور شبر زیدی کے کہ یہ بکواس اور یہ جو ہے نا یہ جھمگٹے لگاتے رہیں گے اور اس طرح کرتے رہیں گے. معاف کیجیے, مجھے پتا ہے سر
सर नहीं बट मैंने यस ही वाज नहीं, मैंने तो कहा आपने रिजाइन क्यों किया, मैंने तो कहा आप लड़ते, बात किया कि यार यू नो आई हैव बीन फाइटिंग, आई फॉट एवरीवेयर, लड़ते, ही शुड नॉट हैव रिजाइन, he might have been terminated, but resignation is a very cowardly act who just does it on that. Thank you and my apologies. ये टाइम टू डीरेगुलेट की आप बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ एक लेजिस्लेटर भी बैठा हुआ है, पार्लियामेंटेरियन भी हैं, जो लेजिस्लेशन करते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करने वाले ब्यूरोक्रेसी उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो पार्लियामेंटेरियन और लेजिस्लेटर का कोई जिक्र नहीं हो रहा है इस सारी डिबेट के अंदर। क्या उनकी कैपेबिलिटीज़ ही नहीं है या सब कुछ ब्यूरोक्रेट ही चला रहा है? अजय जी थोड़ा सा राउंड अबाउट वे में मैं कई एक चीज़ें एड्रेस करना चाहूँगा। एक तो जो पहले बात हो रही थी, आई विल अगेन एम्फेसाइज इट, कमिंग बैक टू द कोर थिंग, दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर अब ये एक कानून बन चुका है कि जब भी आप कोई नई रेगुलेशन, लाइसेंस, एनओसी, अप्रूवल के रूल्स रेगुलेशंस लाएंगे तो उसके साथ एक रेगुलेटरी इम्पैक्ट असेसमेंट करवा के लेके आएंगे कि इसकी ज़रूरत क्या है, इसका फ़ायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है। ऐसा तो नहीं है कि जी कोई 2 या 4 लोगों की मैल प्रैक्टिसेस रोकने के लिए आप 100% लोगों के ऊपर कोई नया बोझ डाल दें। तो एक तो पाकिस्तान के अंदर ये जो रेगुलेटरी इम्पैक्ट असेसमेंट है उसके हवाले से वी नीड टू हैव दिस थिंग कि जी ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के सवाबदीद नहीं है कि जब मर्जी वो एक नया लाइसेंस, नई रजिस्ट्रेशन, नया अप्रूवल, नया एनओसी किसी के ऊपर भी डाल दें। और ये जो आप बात कर रहे हैं पार्लियामेंटेरियन और लेजिस्लेटर्स की, बहुत कम केसेस हैं जहां पे वहीं पे बिल बनता है। नॉर्मली वो मिनिस्टर के साथ जो ब्यूरोक्रेसी अटैच्ड होती है, जो डिवीजन होता है, जो मिनिस्ट्री होती है, वही ये सारी चीज़ बनाते हैं, वही प्रिपेयर करते हैं। सो आपकी जो लेजिस्लेशन, जो एफबीआर भी सारे टैक्स प्रपोजल्स, पॉलिसीज, सारी चीज़ें लेके आ रहा है, वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस नहीं बनाता है, नेशनल असेंबली नहीं बनाती है, वो एफबीआर के हम जैसे बाबू जो हैं वो बना के ला के देते हैं। और हम बाबू हैं क्योंकि इस मुल्क में अभी भी जो रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का कानून है वो 1898 का बना हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि एक रजिस्टर होगा और एक साहब आएंगे और एक रजिस्ट्रार होगा और वो अपनी मौजूदगी में वहां पे अंगूठा लगवाएगा। हम बाबू हैं क्योंकि हमारा जो फैक्ट्रीज एक्ट है वो 1934 का बना हुआ है, जिसके अंदर लिखा है कि रोजाना सुबह इस टाइम पे झाड़ू लगाई जाएगी। जो फैक्ट्री का एरिया मजदूर काम करते हैं उसमें हर 50 फुट के फासले पे एक थूकदान रखा होगा ताकि जिसकी थूक भेजा जाएगा। छिड़काव इस टाइम पे होगा, धोया इस टाइम पे जाएगा, गुस्ल खाने में झाड़ू इस कोने में होगी, फलाना होगा। हम बाबू हैं जो हमें 1947 से पहले के कवानीन दिए गए, कुछ में तो हमने इतनी शर्म भी नहीं की कि उसमें थोड़ी सी तब्दीली करके उसका साल ही 47 के बाद का रख देते, वो अभी भी साल उसके 1800। हाल तो ये है कि इससे बुरे इकोनॉमिक हालात में तो हम हैं नहीं। 20 तक, शायद 20 या 21 तक 118 थी कंपनीज, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, बजाय से कम हो 4 ऐड हो गई पिछले 2 सालों में। सर मैं आपको अब 122 पे आ गई है। एक सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि अभी एक नई रेगुलेटरी बॉडी आ रही है, ई रेगुलेटर। उसका काम ये है कि उसने जो ये आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं उसको रेगुलेट करेगी। ये चंद दिनों में आने वाली है। अभी एक वो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम भी तो वाली भी आ रही है ना, एक वो भी अथॉरिटी बन रही है, एफआई से हटा लिया, उसको बना लिया है। अच्छा देखते कुछ है, निशाना कुछ होता है। अभी उन्होंने कहा जी सोशल मीडिया बड़ा वाइल्ड हो गया, पंजाब गवर्नमेंट से उन्होंने डेफेमेशन बिल बना दिया। ऐसा बेहुदा कानून बनाया है कि इट्स लाइक अनबिलीवेबल। इमेजिन करें कि उसके अंदर अगर आपको डेफेमेशन का नोटिस आए तो ये नहीं है कि आपके पास राइट ऑफ डिफेंस है, आपको राइट ऑफ डिफेंस लेने के लिए भी पहले लड़ना है मुकदमा कि नहीं मुझे आप अपना दिफा करने दें, ये देखें मेरे पास इतनी रैशनल है कि मैं अपना दिफा कर सकता हूँ। दिस कंट्री इज बिकमिंग अ जोक इन दैट सेंस। जी आप इसमें मॉनिटरिंग का जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही वीक है, जिसकी वजह से अथॉरिटीज़ जो है एक्सप्लॉइट भी हो रही हैं, वो अपनी मर्जी भी कर रही हैं और उसको चेक एंड बैलेंस उसी तरह से नहीं हो रहा। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास जब तक बेसिक्स फिक्स नहीं करते हम, जुडिशल रिफॉर्म्स जब तक नहीं होते इस मुल्क में और मसलियतों का शिकार अदालतें नहीं होती, तब तक ये जितनी भी हम डिबेट कर लें, जब तक लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, तब तक ये सारी डिबेट जो है मेरे हिसाब से।
یہ بتائیں یہ ان کے کوئی KPIs ہیں آپ کے ریگولیٹری اتھارٹیز کے؟ ہاؤ ڈو دے جسٹیفائی دیئر پرفارمنس؟ اصل میں ہوتا ہی ہے جیسے پہلے مکرم صاحب نے بتایا کہ پارلیمنٹ ان کو ایک دے دیتی ہے کہ یہ آپ کا دائرہ کار ہے, اس میں کام کرنے, اسکوپ دے دیا, اس کے بعد ان کو اتھارٹی جو ہے وہ دے دی جاتی ہے کہ اب آپ اپنے رولز خود ڈیفائن کریں, بائی لاز آپ اپنے خود ڈیفائن کریں. تو اس لیے ایز سچ کوئی KPIs ہوتے نہیں ہیں ان کے. سیکنڈلی جو ابھی بات ہو رہی تھی پہلے کہ پائڈ نے کیا کیا, بہت سینئر ہے میرے, میں ان سے کہوں گا ہسٹوریکل تو علی کمال بیٹھے ہیں, وہ آپ کو زیادہ اچھا بتائیں گے کہ پائڈ نے پہلے کیا کنٹریبیوٹ کیا. ابھی جو ریسنٹلی آفٹر ڈاکٹر ندیم ہمارے پاس 2 ڈاکومنٹ ہیں جس میں ہم سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ویئر وی نیڈ ریفارمز اور وہ کیسے ہو سکتے ہیں. ایک ریفارم مینیفیسٹو ہے. کوسچنز لے لیں بیکاز پالیسی تھنک ٹینک تو پالیسی پیپرز ہی دے سکتے ہیں اور انہوں نے کیا دینا ہے, ان کو اتھارٹی بنا دیتے ہیں پھر بھی کوئی کام شروع کر دیں گے. اینی مور کوسچنز سر؟ السلام علیکم سر. ویری گڈ سیشن وقار وکی. سر بیسیکلی اگر ہم پوری ریگولیٹری فریم ورک کو دیکھیں, اچھا سر ریگولیشنز ان جنرل جو ہے وقار نے بڑا ٹھیک کیا, ٹیکسیشن کے لیے ریونیو انکریز کرنے کے لیے ہوتی ہے. سر میں 9 بجے کا پروگرام دیکھوں, صبح 6 بجے کا پروگرام دیکھوں, شام کو 5 بجے کا پروگرام دیکھوں, ایک ہی ڈبیٹ ہو رہی ہوتی ہے یا پالیٹکس یا ریونیوز. تو پوری قوم کو یہ پتہ ہے کہ ریونیوز بڑھانا بڑے ضروری ہیں. ہمارے منسٹر صاحبان کیا بات کرتے ہیں میں وہ بات نہیں کروں گا, کیونکہ ہمارے منسٹر صاحب بھی وہی بات کرتے ہیں کہ ریونیوز انکریز ہونے چاہیے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح ندیم نے بات کرنی سٹارٹ کی کہ جیسے ہی کوئی کام خراب ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس کو مانیٹرنگ کرنے کے لیے کوئی میکانزم ہونا چاہیے. تو مانیٹرنگ کرنے کے لیے ایک ریگولیشن بن جاتی ہے. سو مانیٹرنگ کرنے کے لیے ایک مانیٹرنگ فریم ورک ہونا چاہیے, بجائے کہ ہم ریگولیٹری فریم ورک اس کے اوپر ایک اور ڈال دیں. جس طرح احسان صاحب نے بات کی کہ ان کی ریگولیشن انکریز ہو رہی ہیں. یہ اف یو ڈونٹ مائنڈ تو میں یہ کہوں کہ جی آپ بالکل صحیح تھے اپنے پوائنٹ پہ, میں کوئی غلط ورڈ نہیں یوز کرنا چاہ رہا, جس طرح سر نے کہا کہ وہ بکواس اور اس قسم کی جو ہے اس قسم کے ورڈ بالکل نہیں, لیکن بالکل آپ صحیح تھے. ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی ریگولیشن انکریز ہوتی جا رہی ہے. یہ بالکل ان ریگولیٹڈ سیکٹر مادر پزر آزاد کھیل رہا ہے, لیکن ایک دم سے جب ریگولیشن انکریز ہو جاتی ہیں تو پھر وہ تو کریں گے کہ یار یہ 1 ہو گئی, اب 2 ہو گئی, اب 3 ہو گئی, اب 4 ہو گئی, اب 5 ہو گئی ہیں. سیمنٹ پہ بھی آ گئی ہے ریگولیشن, ID کارڈ دیں گے تو آپ کو سیمنٹ ملے گا. تو یہ بھی انہیں کو انڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے. وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں جسٹ کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ان ریگولیٹڈ نہیں ہے, ان ایفیشینٹ ریگولیٹڈ ہے. بہت زیادہ ریگولیشن ہے, DC ریٹ یہاں پہ انوالو ہے, FBR ویلیویشن یہاں پہ انوالو ہے, لیکن آپ کا جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے وہ بالکل آزاد ہے. ایگزسٹ کر رہی ہیں ریگولیشن, امپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہیں, ان ایفیشینٹ. سر بیسیکلی جو ہے میرا کہنے کا مطلب یہ کہ ریگولیشن نہ ڈالیں, اس کو مانیٹرنگ میکانزم کوئی اس کا بنا دیں, KPIs بنا دیں جس طرح ہم بات کر رہے ہیں, تو وہ بہتر ہوگا. پیچھے سے سر نے ایک بات کی تھی پائٹ کا رول, تو 2-3 میں بتا دوں. افیکٹو پروٹیکشن کی ایک اسٹڈی ہوئی تھی 92 میں, جس کی بیسس کے اوپر ٹیکسیشن اسٹرکچر چینج کیا گیا تھا. اور 84-85 میں غلام اسحاق خان نے صاحب نے مرحوم نے آن دا فلور کہا تھا کہ یہ پائٹ کی اسٹڈی ہے جس کی وجہ سے ہم اب ٹیکسیشن یا ٹیرف ریفارمز کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت نواب حیدر نقوی صاحب کی ہیں اور بہت سارے اور لوگوں کی اسٹڈیز ہیں جس کے اوپر گورنمنٹ نے پالیسیز بنائی ہیں اور ایویڈنس بیس پالیسی میکنگ ہوئی ہے. تو آئی اسٹاپ ہیئر. تھینک یو. جی آئی تھنک میں تھوڑا سا فوکس آپ کا دوبارہ سے کرنا چاہوں گا. ایک جو اس کے سیشن کا ٹائٹل تھا ہمیں کام کرنے دیں. آپ کا ریونیو آئے گا, جاب اپرچونیٹیز آئیں گی, گروتھ آئے گی اگر پرائیویٹ سیکٹر چلے گا. ہم جو گورنمنٹ ریگولیشن کو دیکھ رہے ہیں وہ ان اٹ سیلف نہیں دیکھ رہے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اٹ از اے ریٹارڈنگ فیکٹر, اٹس اے سلوئنگ ڈاؤن فیکٹر آن دی اکانومی. اکانومی چلے گی, پیسے بنیں گے, ریونیو آئے گا. گورنمنٹ کا جو رول ہے کہ وہ گروتھ کو, پرائیویٹائزیشن کو, پرائیویٹ سیکٹر کو ریٹارڈ کرتا ہے, وہ کم ہونا چاہیے. سو آئی ہوپ دس پٹس اٹ انٹو پرسپیکٹو. مکرم صاحب, اس وقت جو پریزنٹ پرسیپشن چل رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں اکانومی جنریٹ ہوگی, ابھی جو پرسیپشن ہے وہ یہ کہ IMF آیا اور وہ بجٹ کی انسٹرکشنز دے کر چلا گیا ہے. تو اس میں FBR فائنانس ڈویژن نے تو خالی بابو والا کام کرنا ہے جو آپ نے کہا ہے انگوٹھے والا. کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ آپ کا جو FBR ہے یا فائنانس ڈویژن ہے, جب IMF کی ٹیم کے ساتھ بیٹھتا ہے
डिस्कशन के लिए, नेगोशिएशंस के लिए, तो उससे पहले उसका कोई होमवर्क नहीं होता, वो किसी स्टेक होल्डर से को ऑन बोर्ड नहीं किया होता है उसके इश्यूज को जज करने के लिए कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। आपके डिपार्टमेंट का सिर्फ एक काम है, एग्जिस्टिंग सैलरीड क्लास या बिजनेस क्लास, उसकी टैक्स की परसेंटेज को इंक्रीज कर दें अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। बट मैं ये समझता हूँ नाउ दिस इज द हाई टाइम, ये जो भी फर्स्ट वीक में बजट आएगा, लोग बिल्कुल उनके जो इस वक्त एहसासात हैं वो बिल्कुल मुजफ्फराबाद जैसे हुए हुए हैं। या तो इस दफ़ा गवर्नमेंट को फेस करना पड़ेगा या पब्लिक जिस तरीके से रिएक्ट करेगी वो शायद गवर्नमेंट को या औरंगजेब साहब को बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा है। आपने बात की, आप खुद एफबीआर में रहे हैं और अभी रिसेंटली आपने ये पावर की लस्ट को सफ़र भी किया है मेरे ख्याल में, जो मेरे नॉलेज में है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। बट बेसिकली हमारे बाबू जब सीट पे बैठे होते हैं तो वो भी अपने आप को एक खुदा ही समझ रहे होते हैं, और जिस तरीके से वो पब्लिक को इरिटेट करते हैं और बजाय फैसिलिटेट करने के, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। और दूसरी बात, अभी जैसे सर ने जिक्र किया कि जब आप मीडिया लगा लें पॉलिटिकल डिबेट, और आपने इकोनॉमी की डिबेट की बात की, स्वाय मालिक साहब के या शाहजेब खानजादा साहब के या एक आधा और एंकर होगा जो इकोनॉमी के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर ग्रिप रखता है या बात करता है, वरना हर चैनल आपको स्वाय पॉलिटिकल डिबेट के अलावा और कुछ नहीं दिखाता है। थैंक यू। नहीं सर, लोगों को एजुकेट करें ना, मतलब सर ने कहा कि पाइड ने कुछ नहीं किया, मैं समझता हूँ पाइड इज डूइंग ट्रेमेंडस जॉब। मैं आपको मिथ एक तोड़ दूं कि टेलीविजन चैनल्स वगैरह करना नहीं चाहते। होता ही है कि जब आप इकोनॉमी पे बात करते हैं ना, तो उस दिन आपकी प्रोग्राम की रेटिंग सबसे लोएस्ट होती है। अब हम तो इतने सीनियर हैं, हम भुगत लेते हैं। जो एक मिडिल रैंकिंग एंकर है या यंग बंदा है वो अफोर्ड नहीं करता उसकी रैंकिंग नीचे। वहीं आप दो बंदों की बदतमीजी दिखाएं, वो रेटिंग ऊपर चढ़ी होती है। सर ये कब निकलेंगे हम? आप लोग खुद देखा करें, एक कौम वो कौम हैगी, सारे वो थिएटर वाला चैनल देखते हैं, पूछो की देखने, मैं तो BBC देखता हूँ। ये झूठ बोलती कौम हैगी, छड़ दो इस गल। वो देखते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं। इकॉनमी का प्रोग्राम अगर आप लोग खुद देखेंगे, आप जितने पब्लिक इश्यूज़ के प्रोग्राम करें, दे हैव द वर्स्ट रेटिंग। आपको ये यकीन नहीं आएगा, लेकिन आई एम टेलिंग यू, पीपल ओनली वॉच BS जिसको हम कहते हैं। जब लोग रिस्पॉन्ड करते हैं उन प्रोग्राम्स को, फिर चैनल्स ने दिखाना है। चैनल्स आर अ बिजनेस, वो वही चीज़ चलाएंगे जिस पे उनको बिजनेस मिलेगा। वो कोई जिहाद करने कोई नहीं निकला हुआ। अगर मैं एग्रीकल्चर पे प्रोग्राम करता हूँ, मैं अगर ये डिस्कशन करता हूँ डीरेगुलेशन, अगर मैं डीरेगुलेशन पे प्रोग्राम करूँ, यकीन माने उस दिन रेटिंग 0 होगी। वो मैं एक बार ही तो कर लूँगा, मैं 2 बार ही कर लूँगा। आई एम नॉट गोइंग टू डू इट 10 टाइम्स। पीपल डोंट, मुझे तो लोगों की भी समझ नहीं आती। ये बड़ा ईजी आप कहते हैं जर्नलिस्ट ये करें, आपने हर चीज़ ना कर दी हुई है आउटसोर्स। इस्लाम मौलवी ਨੂੰ आउटसोर्स कर दो, अमन अमान तुसी ਉਹਨੂੰ थानेदार ਨੂੰ आउटसोर्स कर दो, अपने तो कुछ ना करो। वी वांट समबडी एल्स टू डू द जॉब फॉर अस। ऐसे नहीं चलता, ना ऐसे सोसाइटीज चलती हैं। अपना खुद शो डालें, अपनी खुद बात करें। व्हेन पीपल मेक अ नॉइज, टेलीविजन विल कवर दैट। व्हेन टेलीविजन मेक्स अ नॉइज, नोबडी गिव्स अ डैम। तो खाली इतना सिंपल नहीं है। सो मीडिया को ना कटिया करो जी। वी वांट टू डू दिस, लेकिन नहीं होता। मेरा सवाल मुकरम साहब से है कि पहले हमने वन विंडो जो इनिशिएटिव है, पाकिस्तान सिंगल विंडो इनिशिएटिव, उस वक्त भी हमारे पास वो न्यूज़ आती थी कि हमारी जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर से बेहतर हो रही है, और आपने उसका जिक्र किया कि वी वर ऑन 54 और 57% पे हम आ गए थे। बट देन भी थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हमने SIFC बनाई, और हमने ये बहुत सुना कि उसमें जो है तो SIFC में हमने देखा कि बहुत सी बॉटल नेक्स थी ब्यूरोक्रेसी में, जो कि हम जो है तो वो उसको रिमूव कर रहे हैं, जो बॉटल नेक्स थे। और अभी जो है ना वो सारा काम जो है तो अभी शुरू हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो रहा है। कैन यू प्लीज़ आइडेंटिफाई एटलीस्ट 1 या 2 3 के वो बॉटल नेक्स क्या वो वाकई थी, और वो थी तो कौन सी बॉटल नेक्स थी जो कि अभी ख़त्म हो गई हैं? दैट्स माई क्वेश्चन। जी, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। मैं राउंड अबाउट वे में ही जवाब आपको दूंगा। आई एम अ वेरी अनपॉपुलर ब्यूरोक्रेट अमंग ब्यूरोक्रेसी। बहुत सारे लोग मुझसे बहुत नाराज़ रहते हैं क्योंकि मैं खुल के बात करता हूँ। वी हैव टू रिव्यू कि CSS का सिस्टम आगे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
یہ CSS کے نام پہ جو ایک سسٹم انگریز کے زمانے کا بنایا گیا تھا وہ کلونیل لیگیسی کو تو لے کے آگے چلا ہے. I don't think it has delivered and I don't think it has the capacity to deliver in future. اگر آپ نے یہ لینا بھی ہے تو اٹ شوڈ ناٹ بی کہ اسی کے لوگ 22 گریڈ تک ایک پرماننٹ بیسس پہ جائیں. اگر آپ نے سسٹم لینا بھی ہے انڈکشن کے لیے تو وہ 17, 18, 19 کے لیے ہونا چاہیے. اس سے اوپر دوز who have specializations, who have the capacity, they should compete and be appointed for specific positions for fixed tenures, because this system of governance is not working. نہ اس نے provinces میں ڈیلیور کیا ہے, نہ فیڈریشن میں ڈیلیور کیا ہے, نہ یہ آگے کر سکتا ہے. یہ تو خواہشیں ہیں. ایک جو we have run out of time. ایک جو ہماری اسپیشلائزیشن ہے بیوروکریسی کی وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو سیبوٹیج اینی تھنگ وچ از نیو. تو جو بھی یہ چیزیں ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میں اب تھینک یو ایوری ون فار ایوری تھنگ. میں نے ایک ٹویٹ دیکھا تھا عاطف میاں کا, میں نے ٹویٹ ایک لے لیا, میں اس پہ اینڈ کر سر 30 سیکنڈس بیکاز دوسرا آپ بتائیے سر. سرکار کے پاس بڑی پاور ہوتی ہے, یقین مانے. صرف فارم 45, 47 نہیں ہے گیا, علاوہ بھی دنیا چیزیں ہیں, تو وہ چونا کو بڑی اتھارٹی ہے گی, فکر نہ کرے گا. سو آئی جسٹ اینڈ اٹ آن ون ٹویٹ آف عاطف میاں ریڈ. وہ کہتے ہیں Pakistan's nervous system is fundamentally broken. That combination of administrative and political structures that guarantee a certain level of confidence in the economy, the country must begin to build a functioning nervous system somehow. So I think that's the most apt commentary on that we need to build a functioning nervous system. Or unfortunately, انہی لوگوں کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں جن کی ہم پاور ریڈیوس کرنے کی بات کر, جن کی فیفڈمس کٹیں گی. یہ تو پولیٹیشینس کریں گے, بیوروکریسی نہیں کرے گی. بیوروکریسی از ناٹ گوئنگ ٹو گیو اپ اینی پاور. سو انلیس دا پولیٹیشینس ڈو اٹ, دیٹس واٹ میٹرز. لیکن وہ پھنسے ہوئے سارے 45, 47 میں, تو انہوں نے کیا کرنا ہے. سو لیٹس ہوپ میریکلز ہیپن. تھینک یو ویری مچ ایوری ون.